الحمد للہ وکفی وصلی اللہ وسلم وبارک علی رسولہ المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبی وعلی جمیع من اقتفى واہتدی اما بعد۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج وهل يتزوج من لا أرب له في النكاح۔ اس باب کا حاصل پہلے بتایا جا چکا کہ حضرت بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جس شخص کو نکاح پر قدرت ہو اسے نکاح کر لینا چاہیے، اس لیے کہ نکاح کا دو فائدہ، ایک نگاہ کی حفاظت، دوسری شرمگاہ کی حفاظت۔ اور باب کا ترجمۃ الباب کا دوسرا مقصد اور دوسرا ٹکڑا ہے وَهَلْ يَتَزَوَّجُ مَن لَّا أَرَبَ لَهُ فِي النِّكَاحِ۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ غالباً حضرت کا مقصد اس عبارت سے ایک اختلافی مسئلے کی طرف اشارہ کرنا ہے، وہ یہ کہ جس کسی کو نکاح کا تقاضا شدید نہ ہو اسے کیا کرنا ہے اور اس کے لیے کیا شرعی حکم متوجہ ہوتا ہے۔ تو جمہور کے نزدیک تو سنت ہے اور شوافع کے نزدیک مباح ہے۔ حضرت نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، اب آگے کی حدیث سے آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں، وہ آپ کے اوپر چھوڑ دیا ہے۔ اسی لیے اس نسخے میں آپ دیکھ رہے ہیں سوالیہ نشان بنا کر کے تحریر لائی گئی ہے۔ باب کا پچھلے باب سے اور اگلے باب سے دونوں ربط ہوتا ہے، لیکن اس قسم کے ربط کو کچھ صفحات پڑھ لینے کے بعد خود بخود آپ سمجھنے کی صلاحیت پیدا کر لیتے ہیں۔ پیچھے دیکھیے فرمایا تھا الترغیب فی النکاح، اور یہاں بھی اسی قسم کا انداز ہے، بس یہ ہے کہ یہاں ترغیب دے رہے ہیں اس کا نفع بتلا کر، اغض للبصر واحسن للفرج۔ اور یہی ہوتا ہے بچے کو مکتب کی جب رغبت دلانی ہوتی ہے تو پہلے مطلقاً مکتب جانا ہے اس طرح کی بات کہی جاتی ہے، بیٹا آج تجھ کو مدرسے جانا ہے، اس کو رغبت دلاتے ہیں۔ پھر مزید رغبت میں اضافہ کرنے کے لیے کہتے ہیں ہر دن کے بدلے میں تمہیں 10 روپے کا انعام دیا جائے گا، کل تو مکتب جائے گا تو تیرے لیے میں ایک چپل خرید کے لاؤں گا۔ اس کا نفع بتایا جاتا ہے، مخاطب کی خواہش کے مطابق، عمر کے مطابق نفع رکھا جاتا ہے، کوئی منفعت پیش کی جاتی ہے یا اس عمل کے مطابق۔ یہاں نکاح کے عمل سے متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو منفعت پیش کر رہے ہیں وہ ایک حدیث سے اخذ کر کے اور نکاح کرنے والے کے مناسب فرمایا نکاح کر لو گے، صرف یہ نہیں کہ سنت ادا ہو جائے گی، سنت کا ثواب تو اپنی جگہ مسلم، اس کے ساتھ دو دنیاوی بڑا فائدہ یہ ہوگا، بلکہ دنیاوی اور اخروی، کہ آپ کی نگاہوں کی پریشانی ختم ہو جائے گی، آپ کی شرمگاہ کی بے چینی کا علاج ہو جائے گا۔ اب دنیا میں آپ کو آپ کی نگاہ کو سکون مل گیا، آپ کی شرمگاہ کو سکون مل گیا، اور آخرت میں ان دونوں اعضاء سے صادر ہونے والے گناہوں سے بچنے کا انتظام ہو گیا۔ تو حضرت نے اسی پچھلے باب کی ایک مزید تاکید کر دی ایک نئے انداز سے، اور پھر آگے کے اختلافی مسئلے کی طرف بھی اشارہ کیا جس کو میں کہہ چکا ہوں وَهَلْ يَتَزَوَّجُ مَن لَّا أَرَبَ لَهُ فِي النِّكَاحِ۔ اب حدیث دیکھیے، بِهِ قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابی قال حدثنا الأعمش قال حدثني ابراہیم عن علقمة قال كنت مع عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فلقيه عثمان بمنن فقال يا ابا عبد الرحمن ان لي اليك حاجة فخليا فقال عثمان هل لك يا ابا عبد الرحمن۔ یہ روایت آپ کے سامنے پڑھی جا چکی ہے، اب اس روایت کا آپ پہلے مضمون خلاصتاً مستحضر کر لیجئے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ سفر میں تھے اور حضرت علقمہ بھی ساتھ میں تھے،
ملاقات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گئی ان لوگوں کی میدان مینا میں. تو حضرت عثمان حضرت عبداللہ سے ملے اور کہنے لگے مجھ سے آپ سے کچھ بات کرنی. تو دونوں ایک طرف چلے گئے. خلیا کی جگہ راوی نے فخلوا کہہ دیا ہے. دونوں ایک طرف چلے گئے تنہائی میں اور کچھ باتیں ہوئی. کیا بات ہوئی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے ابو عبد الرحمن، کیا تمہیں خواہش ہے کہ میں آپ کی شادی ایک کنواری لڑکی سے کروا دوں؟ پھر تو تمہیں جوانی کا مزہ آوے کہ جوانی کی عمر میں آپ کو جو لطف آتا تھا اس وقت کی یاد تازہ ہو جاوے. جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضرت عثمان کا صرف اتنا ہی مقصد تھا تنہائی میں لانے کا اور کوئی راز کی بات بتانا مقصود نہیں، تو اشارے سے پھر مجھے بلایا. علقمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود نے پھر مجھے اشارے سے اپنے پاس بلایا اور کہا اے علقمہ. میں ان کے پاس گیا تو اب علقمہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عثمان سے جناب رسول اللہ حضرت عثمان سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں خام خواہ نکاح کروں، یعنی آپ میرا نکاح کروانا ہی چاہتے ہیں، تو عرض یہ ہے کہ یہ حدیث تو مجھے بھی پہلے سے معلوم تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جوانوں تم میں جس کو جمع پر قدرت ہو نکاح کر لینا چاہیے، اور قدرت نہ ہو تو اسے روزہ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ روزہ شہوت کو توڑنے والی چیز ہے. اس موقع پر آپ نے روایت کا خلاصہ سن لیا. اتنی سی بات ہوئی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ میدان مینا میں حضرت عثمان سے ملتے ہیں. حضرت عثمان شادی کا مشورہ دیتے ہیں کہ آپ نئی شادی کر لیجئے. حضرت عبداللہ نے کہا کہ بھائی شادی کے بارے میں حدیث تو مجھے بھی معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم. یہ حدیث تو مجھے بھی معلوم ہے. خلاصہ یہ کہ حضرت عبد الرحمن حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کی آمادگی ظاہر نہیں کی. اب تو ایک چھوٹی باتیں ضمنی باتیں ہمیں حل کرتے ہوئے گزرنا ہے. حضرت عثمان نے کبیر السن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو یہ شادی کا مشورہ کیوں دیا؟ کہا جاتا ہے کہ جمع قرآن کے مسئلے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو شامل نہیں کیا تھا. تو جب شامل نہیں کیا تھا تو ان کی دل شکنی کا خیال ہوا، ان کی کبیدگی خاطر کا خیال ہوا کہ شاید ان کو ناراضگی ہو، اس لیے دلداری کے لیے دلجوئی کے لیے ایک موقع پر یاد کر لیا کہ بہت ممکن ہے کہ وہ نکاح کے لیے تیار ہو جاویں. لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نکاح کے لیے آمادہ نہیں ہوئے. یہ تو حدیث کا حاصل ہوا. اب اس حدیث میں ایک لفظ ہے یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اور اسی کو لے کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ منعقد کیا ہے من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. باء کیا چیز ہے؟ پچھلی گفتگو میں بھی تھوڑی بات آئی تھی کہ باء ٹھکانہ کے معنی میں آتے ہیں، لغت بتائی گئی تھی، اور باء جمع کے معنی میں بھی آتا ہے، باء نکاح کے معنی میں بھی آتا ہے. اب جہاں جو معنی بن سکے قرینے سے وہ معنی بنا لیا جائے گا. من استطاع منکم الباء، تم میں جو شادی کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کر لے. شادی سے کیا مراد، یعنی باء سے کیا مراد؟ عام طور پر ترجمہ یہ کیا جاتا ہے جو جمع کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کر لے. لیکن علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ معنی درست نہیں ہوتا. فیض الباری میں شاہ صاحب کی یہ تحقیق مرقوم ہے کہ یہاں من استطاع منکم الجمع، جمع کا معنی فٹ نہیں ہوتا، اس لیے کہ آگے پھر چل کر کے من لم یستطع علیہ بالصوم فانہ لہ وجاء سے یہ معنی منقوض ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے.
آپ ذرا اوپر اس کو سمجھے سر اٹھا کر کے اور دھیان دے کر کے کہ کیا کہا جا رہا ہے. شاہ صاحب کی بات عرض کی جا رہی ہے کہ جو تم میں شادی کی یعنی جمع کی طاقت رکھتا ہے تو وہ شادی کر لے، اور جو جمع کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ روزہ رکھے. اب شاہ صاحب کہتے ہیں جب جمع کی طاقت ہی نہیں رکھتا تو اس کو روزہ رکھنے کا حکم کیوں دیا جائے؟ ارے روزہ رکھنے کا حکم تو اس کو ہوگا جو جمع کی طاقت رکھتا ہو اور شہوت کے غلبے میں مغلوب ہو، حالات اس کے اوپر ایسے ہوں کہ اگر جمع پر شہوت پر کنٹرول کسی خارج ذریعے سے نہیں کیا تو کسی معصیت میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے. تو پتہ چلا کہ یہاں الباء سے مراد معنی جمع نہیں ہے. پھر کیا معنی ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس کا معنی نان نفقہ لیا جاوے، اور یہ کیا کہا جائے کہ جو آدمی نان نفقے اور جمع پر قادر ہے تو اسے چاہیے کہ وہ تو شادی کر لے، اور جو آدمی اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے یعنی کہ جمع کی تو طاقت رکھتا ہے لیکن نان نفقے اور مکان کی طاقت نہیں رکھتا، تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اس لیے کہ یہ روزہ اس کے لیے ڈھال ثابت ہوگا، اس کی شہوت کو توڑنے والا اور کم کرنے والا ثابت ہوگا. لیکن علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑی سی اس سے ہٹ کر بات کی ہے اور یہ کہا ہے کہ الباء کا ترجمہ جمع ہی سے کیا جائے. البتہ یہ کہہ دیا جائے، جمع میں تعمیم کر لی جائے، مضمون میں تعمیم کر لی جائے اور یہ کہا جاوے من استطاع منکم الباءۃ، جس کو استطاعت جمع ہو. اور استطاعت کی دو قسمیں، استطاعت جمع ہو جنسی طاقت کے اعتبار سے، مردانگی کی طاقت کے اعتبار سے ایک قسم، اور استطاعت جمع ہو نان نفقے کے اعتبار سے، یعنی جس کو یہ پوری طاقت ہو تو اسے تو چاہیے کہ وہ شادی کر لیں، لیکن جس آدمی کو یہ طاقت پوری نہیں ہے، جمع کی تو ہے لیکن روزے کی نہیں، جمع کی تو ہے لیکن نان نفقے کی نہیں ہے، ایسے انسان کو چاہیے کہ وہ چونکہ جمع سے مجبور ہے اور شہوت میں مغلوب ہے، اس لیے وہ کثرت سے روزہ رکھے تاکہ روزے کی برکت سے وہ اپنے نفس پر کنٹرول کر سکے. یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات قریب فرمائی ہے. کہتے ہیں الباء سے دونوں مراد ہو سکتا ہے، الباء سے دونوں مراد، یعنی کہ جمع کی طاقت بھی مراد ہے اور نان نفقے کی قدرت بھی مراد ہے. بس مطلب یہ نکلے گا کہ جس آدمی کو جمع کی طاقت ہو، نان نفقے کی طاقت ہو، جمع کی طاقت کی شکل یہی ہوگی کہ وہ بیوی کو لا سکتا ہو، لا سکنے کا مطلب نان نفقہ دے سکتا ہو، گھر دے سکتا ہو اور خود اس کے اندر میں اندرونی طاقت موجود ہو، بس یہ تو شادی کر لے. اور جس کو اس کی طاقت نہ ہو، یعنی شادی کی اندرونی طاقت تو ہے لیکن خارجی سامان، مکان، نان نفقہ، سکنا وغیرہ نہیں دے سکتا ہے، تو ایسا آدمی شادی نہ کرے بلکہ وہ صبر کرے اور روزہ کا اہتمام کرے. روزہ اس کے لیے وجا ہے، یعنی اس کے لیے ڈھال ہے، آڑ ہے، اس کی شہوت کو کم کرنے والی چیز ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ چند دن صرف روزہ رکھنے سے شہوت نہیں ٹوٹتی ہے، بلکہ کچھ دن دوام کے ساتھ روزہ رکھنا پڑے گا، اور وہ بھی دوام بہت طویل دوام نہیں ہونا چاہیے، اعتدال کے ساتھ دوام رکھنا چاہیے، دوام کرنا چاہیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آیا جو حدیث دانی کا کچھ خیال رکھتے تھے اپنے سلسلے میں، تو کہنے لگے حضرت حدیث میں تو کہا گیا کہ روزہ رکھنے سے شہوت ٹوٹتی ہے، میں نے تو روزہ رکھا لیکن میری شہوت پہ کوئی اثر نہیں پڑا. تو حضرت نے فرمایا حدیث تم پڑھو اور حدیث ہم جانیں. مطلب یہ کہنے کا ہے کہ صاحب اس میں دوام کی قید ہے کہ کچھ دنوں تک دوام کے ساتھ ہی عمل کرو گے تو تمہارے ساتھ اللہ کا یہ نظام ہوگا کہ تمہاری شہوت کم کر دی جائے گی. اور اس کی سیدھی سی بات یہ ہے کہ نفس جب غذائیں پاتا ہے، نفس جب موٹا ہوتا ہے، پھولتا ہے، تو اس کی ہر طاقت جوان ہوتی ہے، نشاط پہ ہوتی ہے، شباب پہ ہوتی ہے، اس لیے روزے کے ذریعے سے اس کو کنٹرول میں کیا جاتا ہے. بہرحال یہ آج کے سبق کا حاصل ہے کہ جس کو طاقت ہو اسے کر لینا چاہیے، اور جو کسی بھی عنوان سے مجبور ہو، معذور ہو، جس درجے کی اس کو رکاوٹ ہو، مجبوری ہے، اسی درجے کی اس کے ساتھ ممانعت بھی ہوگی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم.